ارشاد خداوندی ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ در کائنات کے غلاموں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی عبادت کے لائق اور قابل نہیں ہے، اور بے شک ہم اسی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ ایاک نستعین، حقیقی مدد اللہ کی ہے۔ وہ اگر اجازت نہ دے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، وہ اگر اجازت نہ دے، اس کا اذن نہ ہو، اس کی رضا شامل نہ ہو، اس کا امر نہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، ایک پتہ بھی ہلا نہیں سکتا۔ لیکن اگر اس کی مدد شامل ہو جائے، اگر اس کی اجازت ہو جائے، تو پھر اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا بھی ہلا دیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، عرض کرتا سونے ایک بندہ میرے محلے میں، میرا پڑوسی ہے، میرے مال پہ اس کی نظر ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، میرا مال چھیننا چاہتا ہے، میرے مال پہ قبضہ چاہتا ہے۔ تاجدار کائنات پہ دیا آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فذکر باللہ، ان خدا دا خوف یاد کرا، ان واہ تو مرنا بھی ہے وے، ان واہ قیامت آمنی ہے، ان واہ قبر حشر ہے، ان واہ ساڈا خدا بڑا ڈاڈا ہے، خدا گرفت کرے گا، عدل کرے گا، میں تو کمزور ہوں، میں تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، فذکر باللہ۔ لیکن خدا بڑا تگڑا ہے، خدا قہار ہے، خدا جبار ہے، خدا عادل ہے۔ اگر دنیا میں اس نے تجھے ڈھیل بھی دی، قیامت کا دن وہ رسی بڑی مضبوطی سے پکڑے گا، تیری بات جو ہے وہ کھینچ لے گا۔ فذکر باللہ، ایسا کر جا کر اسے خدا کا خوف دلا، مرنے کا خوف دلا۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے فَإِن لَمْ يُذَكَّرْ، اگر خدا کا نام لوں بھی، خدا سے ڈراؤں بھی، وہ پھر بھی نہ ڈرے، وہ اتنا بدبخت ہو کہ خدا کا نام آنے پر بھی اس کا دل نرم نہ ہو۔ جناب جابر کہتے ہیں استعنت برسول اللہ، استعنت برسول اللہ، میں نے مدد طلب کی اللہ سے، نہیں فرمایا برسول اللہ، لفظ سے پاک نبی آئے، جناب عمر کو ساتھ لیا، ابو بکر کو ساتھ لیا، ابو بکر کو بھی پتہ چلے نبی کی شان کیا ہے، عمر کو بھی پتہ چلے نبی کی شان کیا ہے، حالانکہ وہ تو جانتے تھے، اس کے باوجود ان کو ساتھ لینے کا مقصد یہ ہے کہ 14ویں صدی میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، نام تو ابو بکر کا لیں گے لیکن میرے نبی کی شان کا انکار کریں گے، نام تو جناب عمر کا لیں گے، میرے نبی کی شان کا انکار کریں گے، اس لیے ابو بکر کو بھی ساتھ لیا ہے، عمر کو بھی ساتھ لیا ہے۔ میرے نبی کی مددگار صرف وہی ہے، بلا واسطہ مددگار صرف وہی ہے، لیکن مجازی طور پر اسی عرشوں کے مالک رب نے اپنے بندوں کا مددگار بھی بنا دیا ہے۔ اب آؤ 3-4 آیات بینات رب کے قرآن سے، پھر مصطفیٰ کے فرمان سے 3-4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ پہلی آیت کریمہ سنتے چلیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کائنات کی بارگاہ میں رک کرتا ہے سونیا فَإِن لَمْ يُذَكَّرْ، سونیا اگر میں رب دا نام ہی انہوں پایا، واسطہ بھی پایا، رب تو ڈرایا پھر بھی نہیں ڈریا، پھر بھی کھونے دی کوشش کرتا ہے، سونیا پھر کی کراں؟ اب سنو میرے مصطفیٰ کا جملہ، کیا میرے مصطفیٰ ایاک نستعین نہیں پڑھتے تھے؟ انہیں نہیں پتا تھا ہم نماز میں پڑھتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ پتی کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تے تو اینج کر جڑے تیرے ارد گرد مسلمان نے نا، محلے دار بھرا نے، پڑوسی نے، انہوں نے جا کے دس فلانا بندہ میرے نال کی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، فَاسْتَعِنْ، انہوں کو جا کے تو مدد مانگ، انہوں جڑے شرک نو ختم کرن آئے نے۔ اگر غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہوتا؟ بولو تو صحیح نا۔
اگر رب کے علاوہ مدد مانگنا جائز نہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ مسلمانوں کا بوا دکھاتے. یہ کہتے فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جا کر جو تیرے ارد گرد مسلمان بستے ہیں ان سے اس کے خلاف مدد طلب کر. وہ عرض کردہ سونے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وأكرمنا وأعلانا وأولانا وأجملنا وأحسننا وأطيبنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور زینت بسم کائنات وجہ تخلیق کائنات غم نثار زمان دستگیر جہاں والی بے کساں مالک تمام خوباں سید سربراہ سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد محتشم مقتدر سامعین ذی احتشام، خلق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا، اور انسان پیدا فرمانے کے بعد ہم سب پہ ایک اور احسان عظیم کیا کہ ہمیں پیارے حبیب مکرم
شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیاری امت سے ہمارا شمار کیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں نے دوران خطبہ ایک آیہ کریمہ جو بڑی مشہور ہے، جسے 5 نمازوں کے اندر ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ارشاد خداوندی ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ در کائنات کے غلاموں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی عبادت کے لائق اور قابل نہیں ہے، اور بے شک ہم اسی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، اور حقیقی طور پر کائنات کا والی، مالک، مددگار، فریاد رس صرف رب محمد کی ذات اقدس ہے۔ یہاں یہ آیہ کریمہ پڑھ کر امت کے ایک وہ عقیدہ جو جناب صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کے تبع تابعین تک، پھر آئمہ محدثین، آئمہ مجتہدین، جو 14 صدیوں سے مسلمانوں کا عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ خدا کی توفیق سے خدا کے بندے بھی مددگار ہوتے ہیں، وہ اس کی طاقتوں کے مظہر عطم بن کر جلوہ گری کر کے اس کے بندوں کی فریاد رسی کر سکتے ہیں۔ اس عقیدے کو یہ آیات بینات پڑھ کر مسئلے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو 14 صدیوں سے ہر صدی میں رہا، ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر منٹ، بلکہ ہر سیکنڈ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ عقیدہ اپنائے ہوئے تھی کہ خدا کے جو بندے ہوتے ہیں، خدا کے اذن کے ساتھ، خدا کی اجازت کے ساتھ، اس کے کرم کے ساتھ، اس کی منشا کے ساتھ، خدا کے بندے بھی خدا کے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس عقیدے کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی اور بابر کرایا گیا، مسلمانوں کو کہا گیا کہ نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک تجھی تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور نماز سے باہر آ کر کبھی کہتے ہو یا رسول اللہ مدد، کبھی کہتے ہو یا علی مدد، کبھی کسی کو غریب نواز کہتے ہو، کسی کو غوث سمدانی کہتے ہو، یعنی نماز کے اندر تو تم مدد خدا سے کرتے ہو کہ تمہارے علاوہ کسی سے نہیں چاہتے، اور نماز کے باہر آ کر خدا کے بندوں سے مدد کیوں طلب کرتے ہو؟ امت کا جو نوجوان ہے، جب وہ یہ سادہ سی گفتگو سنتا ہے، بلکہ اس نظریے کو اتنا پروموٹ کیا گیا کہ لوگوں نے اس کے سٹیکر چھاپ دیے، پرنٹ میڈیا پر بیانات داغے گئے، اور پوری امت مسلمہ کا جو متفقہ عقیدہ تھا اس پہ ضرب لگانے کی ناکام کوشش جو ہے وہ کی گئی۔ در کائنات کے غلاموں، آج میں خدا کی دی ہوئی توفیق سے، نگاہ محمد سے، کرم نگاہ توجہ محمد سے، میں وہ آیات بینات، قرآن کی اس آیت کی تفسیر، قرآن کی دوسری آیات بینات سے جو ہے وہ کرتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو 14 صدیوں سے مسلم امہ کا عقیدہ تھا، صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک، وہ عقیدہ یہ تھا کہ خدا مددگار حقیقی ہے
اور خدا کے بندے اس کی اطاعت سے وہ بھی جو ہے وہ مددگار بن سکتے ہیں۔ در کائنات کے علماء یہاں یہ بات عرض کرتا چلو، عبادت جو ہے وہ صرف ایک خدا کی ہے، نہ حقیقی طور پر، نہ مجازی طور پر، نہ بالواسطہ نہ بلا واسطہ، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی 6666 آیتوں میں سے خدا نے کسی ایک آیت میں بھی کسی بندے کی عبادت کا حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی۔ نبیوں کے تذکرے چھیڑے، اولیاء کے تذکرے قصیدے جو ہے وہ پڑھے، اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی، ان کی شانیں بیان کی، لیکن ایک آیت میں رب نے یہ نہیں کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت حقیقی طور پر نہ صحیح مجازی طور پر کر سکتے ہو۔ فرمایا حقیقی طور پر بھی مجازی طور پر بھی اگر عبادت ہے تو صرف ایک خدا کی ہے۔ بولو تو صحیح نا، عبادت ہے تو صرف ایک خدا کی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ لیکن جب مدد کی بات آئی نا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو فرمایا یہاں یہ مدد حقیقی مدد مجھ سے طلب کرو، حقیقی مددگار تمہارا میں ہی ہوں، لیکن میں اپنے بندوں کو مجازی طور پر اپنی صفات کاملہ کا مظہر احکام بنا کر میں مجازی طور پر تمہارا مددگار اپنے بندوں کو بھی جو ہے وہ بنا دیتا ہوں۔ کیوں؟ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، عبادت صرف اور صرف حقیقی ہو مجازی ہو بالواسطہ بلا واسطہ کوئی کسی قسم کی کسی انسان کی جائز نہیں، صرف اور صرف جو ہے وہ رب کی ہے۔ لیکن جو مدد ہے وہ حقیقی مدد صرف اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ حقیقی مدد کس کی ہے؟ بولو تو صحیح نا، حقیقی مدد کس کی ہے؟ بلا واسطہ مدد کس کی ہے؟ لیکن مجازی مدد اور بالواسطہ مدد اسی رب نے جس نے ایاک نستعین کا حکم دیا، اسی رب نے مجازی طور پر بندوں کو بندوں کی مدد کرنے کا حکم بھی دیا۔ یہی قرآن کا فرمان ہے، یہی میرے مصطفیٰ کی حدیث اقدس بھی ہے۔ کیوں؟ اگر مجازی طور پر خدا کے علاوہ کسی کی مدد مانگنا جائز نہ ہوتا، مجازی طور پر کسی بندے سے مدد مانگنا جائز نہ ہوتا، جس طرح عبادت ہے کہ نہ وہ حقیقی کسی اور کی نہ مجازی کسی اور کی، اگر یہی فرمولہ استعانت میں ہوتا، مدد چاہنے میں ہوتا، تو رب تعالیٰ دوسری آیات بینات میں کبھی مدد کا حکم بندوں کو نہ دیتا، اور انبیاء یہ لفظ استعمال نہ کرتے، مصطفیٰ کی حدیث میں یہ لفظ وارد نہ ہوتا، جبکہ قرآن نے غیر خدا کی مدد کا حکم بھی دیا، مانگنے کا حکم بھی دیا، انبیاء نے قرآن میں مانگی بھی ہے، اسی طرح مصطفیٰ نے تاجدار کائنات سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مدد جو ہے وہ مانگی بھی ہے، میرے مصطفیٰ نے مدد فرمائی بھی ہے۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ، گاجی بج کے بولو سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ رحمت البسینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ایک مدد حقیقی ہے، ایک مدد مجازی ہے، ایک مدد بالواسطہ ہے، ایک مدد بلا واسطہ ہے۔ حقیقی مددگار اس ساری کائنات کا وہی عرشوں کا مالک میرا خدا ہے۔ حقیقی مددگار صرف وہی ہے، بلا واسطہ مددگار صرف وہی ہے، لیکن مجازی طور پر اسی عرشوں کے مالک رب نے اپنے بندوں کو بندوں کا مددگار بھی بنا دیا ہے۔ اب آؤ 3-4 آیات بینات رب کے قرآن سے پھر مصطفیٰ کے فرمان سے 3-4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ پہلی آیت کریمہ سنتے چلیں، یا
کا مالک خود آدم دے رہا ہے، اے ایمان والو استعینو، ادھر خود ہی کہتے ہیں ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ادھر وہی عرشوں کا مالک ادھر وہ خود حکم دے رہا ہے، فرمایا استعینو بالصبر والصلاۃ، اے میرے بندو نماز سے بھی مدد حاصل کرو، صبر سے بھی مدد حاصل کرو۔ اب مجھے بتاؤ نماز وہ خدا ہے؟ بولو تو صحیح نا، نماز خدا ہے؟ نہیں بھائی نہیں، نماز تو بندوں کے افعال کا ایک ذریعہ ہے، بندوں کے افعال ہے، کبھی بندہ اس میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی ہاتھ باندھتا ہے، کبھی ہاتھ چھوڑتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی زمین پہ جبین ٹکاتا ہے، بندے کی اس کیفیت کو نماز کہتے ہیں۔ صبر بھی بندے کے اندر ایک کیفیت کا نام ہے، جو مصیبت میں آہوزاری نہیں کرنے دیتا، جو مصیبت میں تکلیف بھی ہو زبان پہ نہ شکری کے جملے آنے نہیں دیتی، اس کیفیت کو صبر کہتے ہیں۔ اب نماز بھی خدا نہیں، صبر بھی خدا نہیں، رب ان دونوں چیزوں سے مدد کرنے کا خود حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پتہ چلا حقیقی مدد تو اللہ ہی سے ہے، لیکن اس کی عطا سے نماز بھی مخلوق ہے، صبر بھی مخلوق ہے، اس کی توفیق سے نماز بھی بندے کی مدد کر دیتی ہے، صبر بھی کر دیتا ہے۔ آؤ دوسری آیت کریمہ پڑھتے چلو۔ میرے پاک نبی کے غلاموں، بعض لوگوں نے لکھا یہ اللہ کے نبی ہیں، نام ہے جناب ذوالقرنین، بعض لوگ لکھتے ہیں نبی نہیں ہے، اللہ کے صرف ولی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، 4 دنیا میں ایسے حکمران گزرے ہیں جن کو بیک وقت خالق کائنات نے ساری کائنات کی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں، جو مومن ہیں، ان میں سے ایک سکندر جناب ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بعض لکھتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، بعض یہ لکھتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ ایک جگہ جا رہے ہیں، لوگ باہر نکل آئے، لوگ آ کر سوال کرتے ہیں، اے جناب ذوالقرنین، اے سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں سے یجوج مجوج نکلتے ہیں، آ کر ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ہمارا سب کچھ چھین کے چلے جاتے ہیں، ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، آپ ایسا کرو ان کے درمیان ہمارے درمیان کوئی حجاب بنا دو، کوئی دیوار بنا دو، تاکہ وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ جناب ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول کے مطابق اللہ کا نبی ہے، دوسرے قول کے مطابق اللہ کا ولی ہے۔ اب جناب ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو جواب دیتے ہیں، سورۃ الکہف 16ویں سپارے کے اندر میرے مالک نے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ آ کر قوم کہنے لگی، اور جناب ذوالقرنین ہم کچھ فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ایسا کرو ہمارے اور ان کے درمیان دیوار حجاب رکاوٹ بنا دو۔ اب جناب ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ سن، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعنی بقوہ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے میرے مالک نے دن و دینار عطا کیے ہیں، بس تم ایسا کام کرو فاعنی بقوہ، لوگوں کے ساتھ میری مدد کرو، میری مدد کرو، ایک میری مدد کرو۔ اگر خدا کے علاوہ کسی کی مدد لینا جائز نہ ہوتا، کسی سے مدد مانگنا جائز نہ ہوتا، ایک
قول کے مطابق اللہ کا نبی ہے، دوسرے قول کے مطابق اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا نبی بھی یا اللہ کا ولی بھی ہو، وہ توحید کے خلاف نہیں چل سکتا۔ آپ کا مدد مانگنا اس بات کی دلیل ہے۔ غیر خدا سے مدد مانگنا صرف اس امت محمدیہ کا ہی طریقہ نہیں ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے، اللہ کے ولیوں کی بھی سنت ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب آئیے تیسری آیہ کریمہ، اللہ کے پیارے نبی ہیں، نام ہے جناب عیسیٰ روح اللہ، اور یہ صرف نبی نہیں اللہ کے رسول ہے، اور خدا نے شان یہ عطا کی، بن باپ کو خدا نے پیدا کیا، خدا نے کرم یہ کیا، مٹی کا پتلا بناتے اس میں پھونک مارتے، خدا اس میں روح جو ہے وہ پیدا کر دیتا، پرندہ اڑ کر چلنا شروع کر دیتا۔ در کائنات کے غلاموں، مردہ آتا اس کو کہتے کم باذن اللہ کھڑے ہو جاؤ، خدا کے حکم سے مردے میں خدا جو ہے وہ روح واپس کر دیتا۔ در کائنات کے غلاموں، اتنی شانوں کے مالک نبی، کیا اللہ کے نبی کو توحید کا نہیں پتا؟ بولو تو صحیح نا۔ اللہ کے نبی زیادہ توحید جانتے ہیں یا تو اور میں کو زیادہ پتا ہے کہ کسی بندے کی مدد لی تو ہم مشرک ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی کے شرک قریب نہیں آ سکتا، شرک ان کے قریب نہیں آ سکتا، اور جتنی وہ توحید جانتے ہیں کائنات کا کوئی اور بندہ جان نہیں سکتا۔ اب اللہ کا پیارا نبی، نبی بھی ہے اللہ کا رسول بھی ہے، انہیں ان ساری چیزوں کا بھی پتہ ہے۔ ایاک نستعین انہیں بھی پتا تھا، ایاک نستعین انہیں بھی پتا تھا، لیکن اس کے باوجود پتہ کیا کہتے ہیں؟ من انصاری اللہ، اپنی قوم سے کہتے ہیں او کون ہے تم میں سے میرا مددگار جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ اب حضرت عیسیٰ روح اللہ کو نہیں پتا کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر خدا سے مدد مانگنا بدعت ہے، غیر خدا جو ہے وہ شارک سے زیادہ قریب ہے، غیر خدا سے مدد نہ مانگو، پتا ہے، لیکن یہ بھی پتا ہے کہ خدا کے بندے اس کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کے اذن سے جو مدد کرتے ہیں وہ بھی دراصل اسی مالک ہی کی مدد جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آگے سے آپ کے جو حواری تھے قرآن نے بیان کیا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، آپ کے انصار کہنے لگے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے کیا ہیں؟ مددگار ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی مرتبہ اس طرح کے الفاظ رب نے غیر خدا کے بارے میں استعمال کیے، بلکہ رب تعالیٰ نے تو یہاں تو کو حکم دیا بتعاونوا علی البر والتقوی، رب حکم دیتا بندوں کو بتعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد کرو۔ اب اگر ایک دوسرے کی غیر خدا سے مدد لینا جائز نہ ہوتا، شرک ہوتا، کفر ہوتا، رب کبھی بندوں کو نہ کہتا ایک دوسرے سے مدد لو، بلکہ رب کہتا مجازی مدد بھی مجھے سے مانگو، حقیقی مدد بھی مجھے سے مانگو۔ پتا چلا حقیقی مدد صرف رب کی ہے، لیکن رب کی عطا کے ساتھ مجازی مدد رب کے بندوں سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اب آئیے حدیث مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں، در کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کیا آپ نے بھی کسی سے مدد لی؟ آپ سے رب کا زیادہ موحد اور کون ہو سکتا ہے، جس کے لیے ساری کائنات رب نے بنائی؟ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خدا کی توحید کون جان سکتا ہے؟ خدا کی معرفت کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو پتا ہے؟ اس کے باوجود آپ نے یہ جملے جو ہے وہ کہے ہیں، صحابہ نے آپ کی مدد جو ہے وہ چاہی ہے۔ پتا چلا غیر خدا کی مدد لینا، یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھ کر کہ ان کو مدد دینے کی توفیق میرے رب نے جو ہے وہ بخشی ہے، یہ شرک نہیں، یہ بدعت نہیں، یہ قرآن کا بھی سلوک ہے، یہ میرے محمد عربی کا بھی دستور ہے۔ پہلی حدیث مصطفیٰ پڑھنے لگا ہوں، اور یہ مشکات شریف کے اندر بحوالہ مسلم شریف، یعنی مسلم کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مشکات المصابیح کتاب جو ہے وہ سیاستہ کی حدیثیں جمع کر کے
انہیں جو ہے وہ مشکات کے اندر نقل کیا گیا. مشکات شریف کے اندر یہ حدیث ہے اور بحوالہ مسلم ہے، یعنی پہلے مسلم میں آئی اور مسلم سے اٹھا کر مشکات المصابی کے مصنف نے اسے جو ہے وہ یہاں بھی جو ہے وہ نقل کر دیا. بولو تو صحیح نہ، او بولو تو صحیح نہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام، میرے پاک نبی کا غلام ہے، نام ہے جناب ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی کو کبھی وضو کرواتا ہے، کبھی میرے نبی کی بارگاہ میں مسواک پیش کرتا ہے، کبھی میرے نبی کی بارگاہ میں تکیہ رکھتا ہے، کبھی میرے نبی کے جوتے سیدھے کرتا ہے، کبھی میرے نبی کے دائیں آتا ہے، کبھی میرے نبی کے بائیں آتا ہے. میرے پاک نبی کو وضو کروایا، اس نے وضو کروایا، خدمت کی، پاک نبی کے دریا رحمت جوش میں آیا. میرے پاک نبی فرماتے ہیں سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ لے، سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ لے. کیا مانگتا ہے؟ جو کچھ مانگتا ہے مانگ لے. اب امام الانبیاء کے غلاموں، میں یہاں منبر پہ بیٹھ کر یہ بات کبھی نہیں کر سکتا جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، کیونکہ میرا دائرہ کار وسیع نہیں ہے، حد ہے 10 20 25 100 1000. اس کے علاوہ میری اتنی اتھارٹی اور میری حیثیت نہیں ہے. لیکن تاجدار کائنات ہے، ساری کائنات کے مالک کا محبوب ہے. یہ نہیں فرمایا اے ربیعہ صرف دنیا کی شے مانگ سکتے ہو، صرف یہ نہیں کہا کہ کوئی ظاہری نعمت مانگ سکتے ہو، فلاں چیز مانگ سکتے ہو، فلاں چیز مانگ نہیں سکتے، بلکہ فرمایا سل ربیعہ، او میرے ربیعہ مانگ لے، او میرے ربیعہ مانگ لے. پتہ چلا رب نے ساری کائنات کے خزانے محمد کو عطا کر دیے ہیں. اب جو بھی میرے مصطفیٰ کی چوکٹ پہ آتا ہے خزانے تو مالک کے ہیں، تقسیم میرا محمد فرماتا ہے. فرمایا سل ربیعہ، او ربیعہ مانگ لے. اب وہ بھی میرے نبی کا غلام ہے، کوئی دنیا کی شے نہیں مانگتا. عرض کرتے ہیں انی اسألک، او سونیا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. او بولو بولو، او سونیا انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں مرافقتک فی الجنہ. سنیا جب سے تیرا کلمہ پڑا ہے جنت تو میرا مقدر بن گئی ہے، لیکن میں جنت لے کے کیا کروں گا؟ کیونکہ آپ ہیں اللہ کے نبی، آپ ہیں رسولوں کے تاجدار، آپ ہیں سید المرسلین. جنت کے درجے ہیں، کیا درجہ ہے؟ آپ سب سے اونچے درجے میں ہوں گے. اے سنیا میں وہ جنت لے کے کیا کروں گا جس جنت میں تیری دید نصیب نہ ہو. اس لیے انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. سنیا مجھے جنت بھی بہت چاہیے، نظر کروں رب کی جنت بھی دیکھو، چہرہ وضحا کی دید بھی کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. امام الانبیاء کے غلام میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اوا غیر ذالک، یہ نہیں فرمایا میں کون ہوتا ہوں جنت دینے والا، جاؤ رب سے مانگو نا، بلکہ فرمایا اوا غیر ذالک، او سونے اے دے تو علاوہ بھی، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شے مانگتا ہے مانگ لے. جناب ربیعہ کہتے ہیں سونیا بل ہوا ذالک، مجھے یہی کافی ہے، سونیا مجھے یہی کافی ہے. میرے مصطفیٰ نے وعدہ کیا، ساتھ میں جو لفظ بولا میرے پاک نبی فرماتے ہیں فَإِنِّي، بس تو میری مدد کر، بس تو میری مدد کر، بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کر، میری مدد کر.
ربیہ خدا تو نہیں ہے، ربیہ خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے محبوب کا صحابی ہے۔ نبی جانتے ہیں رب شارت سے زیادہ قریب ہے، نبی سے بڑھ کر توحید کسی کو آتی نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر شرک سے کوئی نفرت کر سکتا نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرے نبی فرماتے ہیں فَإِنِّي بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ اور سنیا بِكَثْرَةِ السُّجُودِ زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر، جنت میں اپنی سنگت عطا میں فرما دوں گا۔ تو اس حدیث میں تاجدار کائنات خود کہہ رہے ہیں فَإِنِّي میری مدد کر، اللہ کو تو نہیں کہہ رہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے بندے کو، اپنے غلام کو۔ وہ خدا نہیں ہے، ربیہ خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اور نبی اس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ پتہ چلا عبادت تو صرف رب کی جا سکتی ہے، حقیقی ہو مجازی ہو بالواسطہ بلا واسطہ سوائے رب کے عبادت کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جو مدد ہے حقیقی طور پر تو مالک سے مانگی جائے گی، لیکن مجازی طور پر اس کے بندو سے بھی مانگنا جائز ہے۔ اب آؤ ایک اور حدیث مصطفیٰ، اور یہ حدیث مصطفیٰ طبرانی شریف کے اندر موجود ہے، موجم الاوسط کے اندر، جس کا نام طبرانی ہے، اس کے اندر یہ حدیث مصطفیٰ جو ہے موجم کے اندر، الموجم اوسط کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، بالکل لفظ استعنتو کا لفظ ہے، حوالہ غلط ہو، اور یہ حدیث مصطفیٰ بخاری کے اندر بھی ہے۔ بولو تو صحیح نا، گاجی باجی کے بولو ایک بار۔ امام نبی کا غلام ہے، میرے پاک نبی کا غلام ہے، نام ہے جناب جابر بن عبداللہ۔ جناب ان کے نا والد فوت ہو گئے، حضرت عبداللہ کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے اوپر قرضہ بڑا تھا، اور ان کی چھوٹی چھوٹی 6 بہنیں تھیں۔ اب لوگوں نے جو قرض خواہ تھے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا مہلت دو، میں قرضہ نہیں ابھی دے سکتا، ظاہری بات ہے باپ کا یہ وارث ہے، اور باپ کے صرف بندہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا، اس کا قرضہ بھی اتارنا ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ قرضہ اپنے اوپر نہ چھوڑا کریں۔ جو اولاد بعد میں آپ کی فاتحہ نہیں پڑھ سکتی، وہ اولاد قرضہ کیسے اتارے گی؟ اور اس اولاد کی خاطر قرضہ لے کر مر جانا، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے کہ عذاب بندہ خود جا کے بھگتے اور عیاشیاں جو ہے وہ پیچھے کرے۔ تاجدار کائنات کے غلام میرے نبی کا صحابی نام ہے جناب جابر بن عبداللہ۔ بولو تو صحیح، راجی باجی کے بولو ایک باری پھر بولو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کے والد فوت ہو کے قرض داروں نے گھیر لیا۔ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرا ایک کھجوروں کا باغ تھا، لیکن اگر سارے کے ساری کھجوریں لے جاتے آدھے قرضہ خواہوں کا قرضہ بھی ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ان سے مدد مانگی، میں نے ان سے مہلت مانگی، وہ دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کہتے ہمیں ابھی فوراً دو، تجھے مہلت نہیں دی جا سکتی، ہمیں قرضہ دو، تو اپنے باپ کا وارث ہے، قرضہ دو۔ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں گھبرا گیا، مشکل میں آ گیا۔ آپ ان کی مشکل کو ذرا سمجھے، 6 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہوں، ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی سر پہ ہو، باپ فوت ہو جاوے، قرضہ بھی بڑا ہو، بندے پہ کیا گزرتی ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ کہتے جب انہوں نے مجھے گھیر لیا، پھر استعنت برسول اللہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی۔ کیا جناب جابر نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قرآن کی آیت نہ پڑھی تھی؟ جناب جابر کو قرآن کی آیت نہ آتی تھی؟ آتی تھی، پتا تھا، پھر بھی چاہتے ہیں إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں مدد حقیقی ہے، استعنت برسول اللہ میں مدد میرے مصطفیٰ کی مجاری ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں استعنت ہو، میں نے مدد طلب کی۔ یہ بتا قرآن تو اور میں زیادہ جانتے ہیں یا میرے نبی کا صحابی زیادہ جانتا ہے؟ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اسے نہیں آتا، اسے بھی آتا ہے،
بلکہ تیرا میرا استاد کوئی دنیا دار ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مبلغ ہے، جابر بن عبداللہ کو پڑھانے والا محمد رسول اللہ ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں استعنت برسول اللہ، استعنت برسول اللہ، میں نے مدد طلب کی سبحان اللہ، اللہ سے نہیں، فرمایا برسول اللہ۔ سبحان اللہ، لفظ سنو، استعنت برسول اللہ، میں نے مدد طلب کی رسول پاک سے۔ اب میرے نبی نے یہ نہیں آگے سے فرمایا او جابر ایاک نستعین نماز میں پڑھتا ہے، جس طرح یہاں لوگ سادہ لوگ مسلمانوں کو گھیرتے ہیں، کہتے ہیں ایاک نستعین، نماز کے اندر پڑھنے کے بعد یا رسول اللہ مدد کیوں کہتا ہے، یا علی مدد کیوں کہتا ہے، یا غوث سمدانی مدد کیوں کہتا ہے، حالانکہ ایاک نستعین ابھی نماز کے اندر پڑھ کے آیا ہے۔ میں نے کہا اور تجھے اس کا معنی زیادہ کہا جناب جابر بن عبداللہ کو، جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں استعنت برسول اللہ، میں نے رسول پاک سے مدد طلب کی۔ سبحان اللہ، ارے آج لے ان کی پناہ، 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 آج لے ان۔ سبحان اللہ، یہ اللہ حضرت دا شعر ہے نا، سبحان اللہ، اللہ حضرت ہمیں سمجھ بھی نہیں نہ آتے، ذرا مل کے تسی بھی پڑھ لو، سبحان اللہ، پڑھنا لیے سارے ساڑھے عقیدے دے اتنے بھی اللہ دی مسجد گواہ ہو جائے۔ سونیا یہ جیسا بھی تھا، گناہگار تھا، سیاہ کار تھا، میں گواہی دیتی ہوں تیرے محبوب سے مدد طلب کرتا تھا۔ ارے آج لے ان کی پناہ، 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 آج مدد ان سے پھر نہ آئیں گے، قیامت میں پھر نہ آئیں گے، قیامت میں اگر مانگ لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے نبی کی بارگاہ میں گئے، میرے نبی یہ نہیں فرماتے اے جابر ایاک نستعین نماز میں پڑھا ہے، میری بارگاہ میں کیا لینے آیا ہے، بلکہ میرے پاک نبی فرماتے ہیں، اور میرے پاک نبی کی یہ شان ہے، آئے ہوئے سوالی کو واپس پلٹاتے نہیں ہیں، اور جو بھی آ جائے، جو بھی مانگنے آ جائے، جیسا بھی آ جائے، عرض کرتا ہے سنیا باپ میرا فوت ہو گیا، 6 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، کھجوروں کا صرف ایک باغ ہے، اگر وہ کل بیچ بھی دوں، ساری کمائی لگا بھی دوں، آدھے قرض داروں کا قرضہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے نبی یہ نہیں فرماتے رب شارک سے زیادہ قریب ہے، جاؤ جا کر اس کو مانگ لو، نہ بھئی نہ، میرے نبی فرماتے ہیں جب کھجوریں پک جائیں، جب تو ان کا ڈھیر بنا لے گے، جب تو ان کو جمع کر لے گے، اس کے بعد میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے جابر، جب کھجوریں پک جاویں، جب تو ان کو اتار لے، جب ان کا ڈھیر بن جاوے، اس کے بعد میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ جناب جابر نے کھجوروں کو اتارا، ڈھیر بنایا، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں سنیا میں نے کھجوریں اتار کے جمع کر لیے، میرے پاک نبی آئے، جناب عمر کو ساتھ لیا، ابو بکر کو ساتھ لیا، ابو بکر کو بھی پتہ چلے نبی کی شان کیا ہے، عمر کو بھی پتہ چلے نبی کی شان کیا ہے، حالانکہ وہ تو جانتے تھے، اس کے باوجود ان کو ساتھ لینے کا مقصد یہ ہے کہ 14ویں صدی میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، نام تو ابو بکر کا لیں گے لیکن میرے نبی کی شانوں کا انکار کریں گے، نام تو جناب عمر کا لیں گے، میرے نبی کی شانوں کا انکار کریں گے، اس لیے ابو بکر کو
ساتھ لیا ہے، عمر کو بھی ساتھ لیا ہے۔ میرے نبی گئے فدعا بالبرکت، سبحان اللہ دعائے برکت فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں او جابر اپنے قرض داروں کو بلا لینا، جتنا جتنا قرض ہے کھجوریں دیتا جانا۔ جابر کہتے ہیں میں نے سارے قرض داروں کو بلایا ہے، سب کو کھجوریں دی ہیں، سب کو کھجوریں دی ہیں۔ اے جابر یہ بتانا کھجوریں کتنی تھی؟ جناب جابر کہتے ہیں اگر میں ایک قرض دار کو ساری کھجوریں دے دیتا پھر بھی قرضہ نہیں اترنا تھا، لیکن میرے نبی نے دعا بالبرکت، میرے نبی نے دعائے برکت فرمائی ہے۔ دعائے برکت فرمانے کے بعد میں نے سب کو بلایا، میں نے کہا توڑے لے آؤ، بوریاں لے آؤ، کجاوے لے آؤ، جس کا جتنا قرض تھا اس کے مطابق میں کھجوریں دیتا گیا۔ اے جابر بتا نا او تنو بھی کوئی بچیاں سن کے نہیں؟ سبحان اللہ جناب جابر کہتے ہیں خدا کی وحدانیت کی قسم ہے میری کھجوریں تو چوٹی ٹوٹی، قرضہ بھی ادا ہو گیا، اور ایک اندازے کے مطابق 3500 کلو کھجوریں میرے نبی کی برکت کی وجہ سے میرے پاس بھی موجود رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، کیا جابر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ جابر کو نہیں پتا ایاک نستعین ابھی نماز میں پڑھا ہے کہ مدد رب سے مانگنی ہے، اور ادھر حضور کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے اس شام کو سونے میں تیری بارگاہ سے مدد لین آیا۔ سبحان اللہ اور جابر کو نہیں سی پتا تھا، لیکن وہ ایک آیت پڑھنے کے قائل نہیں تھے، وہ 6666 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہے؟ اس سے بڑی بے ایمانی اور کیا ہے کہ بندہ ایک آیت لے لے اپنے نظریے کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق، اس کو لے کر سٹیکر چھاپ دے، دیواریں کالی کر دے، اور دوسری آیتوں سے آنکھیں چرا لے۔ اگر قرآن پڑھنا ہے تو سارا پڑھ، اگر حدیث پڑھنی ہے تو پھر ساری پڑھو۔ آؤ ایک اور حدیث سنتے جاؤ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، عرض کرتا سونے ایک بندہ میرے محلے میں، میرا پڑوسی ہے، میرے مال پہ اس کی نظر ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، میرا مال چھیننا چاہتا ہے، میرے مال پہ قبضہ چاہتا ہے۔ تاجدار کائنات پہ دیا آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فذکر باللہ، ان خدا دا خوف یاد کرا، ان واہ تو مرنا بھی ہے وے، ان واہ قیامت آمنی ہے، ان واہ قبر حشر ہے، ان واہ ساڈا خدا بڑا ڈاڈا ہے، خدا گرفت کرے گا، عدل کرے گا، میں تو کمزور ہوں، میں تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، فذکر باللہ، لیکن خدا بڑا تگڑا ہے، سبحان اللہ خدا قہار ہے، خدا جبار ہے، خدا عادل ہے۔ اگر دنیا میں اس نے تجھے ڈھیل بھی دی، قیامت کا دن وہ رسی بڑی مضبوطی سے پکڑے گا، تیری بات جو ہے وہ کھینچ لے گا۔ فذکر باللہ، ایسا کر جا کر اسے خدا کا خوف دلا، مرنے کا خوف دلا۔ در کائنات کے غلاموں، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے فَإِلَّمْ يُذَكَّرْ، اگر خدا کا نام لوں بھی، خدا سے ڈراؤں بھی، وہ پھر بھی نہ ڈرے، وہ اتنا بدبخت ہو کہ خدا کا نام آنے پر بھی اس کا دل نرم نہ ہو۔ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، وہ بندہ جو دنیا میں تجھ سے بدلہ لے سکے نا، جو تیرا کچھ بگاڑ سکے، اور تو نے اس سے زیادتی کر دی ہے تو یہ بھی زیادتی، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس بندے سے لازمی ڈرنا جس کا خدا کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو، خدا کے علاوہ اس کی اور کوئی چوکھٹ نہ ہو، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور درگاہ نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اس کے سوال کرنے کی جگہ نہ ہو۔ ادارے کائنات کی بارگاہ میں رک کرتے سونیا فَإِلَّمْ يُذَكَّرْ، سونیا اگر میں رب دا نام ہی انہوں پایا، واسطہ بھی پایا، رب تو ڈرایا پھر بھی نہیں ڈریا، پھر بھی کھونے دی کوشش کرتا ہے، سونیا پھر کی کراں؟ اب سنو میرے مصطفیٰ کا جملہ، کیا میرے مصطفیٰ ایاک نستعین نہیں پڑھتے تھے؟ انہیں نہیں پتا تھا ہم نماز میں پڑھتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ پتی کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تے تو انج کر جڑے تیرے ارد گرد مسلمان نے نا، محلے دار بھرا نے، پڑوسی نے،
انہوں نے جا کے دس وہ فلانا بندہ میرے نال کی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، فاستعین انہاں کو جا کے تو مدد مانگ، انہاں کو جا کے کی کر مدد مانگ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کون کہہ رہا ہے؟ اور جڑے شرک نو ختم کرن آئے نے، اگر غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہوتا؟ بولو تو صحیح نا۔ اگر رب کے علاوہ مدد مانگنا جائز نہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ مسلمانوں کا بوا دکھاتے؟ یہ کہتے فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جا کر جو تیرے ارد گرد مسلمان بستے ہیں ان سے اس کے خلاف مدد طلب کر۔ وہ عرض کردہ سونیا فَإِن لَمْ يَكُنْ حَوْلِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سونیا اگر میرے نیڑے مسلمان ہوئے کوئی نہ، سونیا ارد گرد مسلمان ہوئے کوئی نہ، میں یارو مددگار ہوا کلا ہوا تو او میرے نہ زیادتی کرے تو پھر سونیا کی کرا؟ سرکار نے پھر بھی نہیں فرمایا کہ نہیں اللہ تو علاوہ مدد نہ کسی کو منگی، بلکہ میرے پاک نبی پتہ کی فرماتے ہیں فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ سلطان، پھر انج کر بادشاہ وقت دا جا کے دروازہ کھڑکا او دے کولو مدد طلب کر۔ میرے نبی نو نہیں پتا بھئی ایاک نستعین، بولو نا، میرے نبی نہیں جانتے ایاک نستعین قرآن کی آیت ہے، خود حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کے بوئے پہ بھیج رہے ہیں، بادشاہ وقت کی مدد کا طلب کرنے کا حکم دے رہے ہیں، پتہ ہے، لیکن میرے نبی یہ بھی جانتے ہیں حقیقی مدد صرف اللہ کی ہے، لیکن اس کی عطا سے اس کے بندے اس کی دی ہوئی طاقت اس کی دی ہوئی توفیق سے اس کے بندے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑا پیارا شعر لگتا ہے علماء دیوبند کے سرخیل جنہیں قاسم العلوم جو ادارہ دیوبند ہے نا اس کی بنیاد رکھنے والے جو مولانا صاحب ہیں ان کا نام ہے مولانا قاسم علی نانوتوی، مولانا قاسم علی نانوتوی، بڑے ان کا جو لقب ہے وہ قاسم العلوم ہے، علوم تقسیم کرنے والے، کتنا بڑا عالم ہے، یعنی کہ جتنے بھی دیوبندی احباب ہیں سب ان کی عزت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، بہت بڑا نام ہے۔ آئے ہائے کیا ہی کمال کا جملہ انہوں نے کہا ہے، او بولتے صحیح نا، او بولتے صحیح نا، مدد کرے کدے کوئی کہہ رہے کرم احمدی، آئے میرے احمد میرے محمد، مدد کر کرم احمدی کہ نہیں تیرے سوا اس کا سمان مدد کر اے کرم احمدی، اے میرے مصطفیٰ دی نظر، اے میرے مصطفیٰ کی رحمت، مدد کر کہ نہیں اس بے یار و مددگار کی مدد کر کہ نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار، آپ تو علاوہ سونیا میرا تے ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا قاسم علی نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ کہہ رہے ہیں اسی اتنے لڑ رہے ہیں سرکار کو مدد منگنی چاہیے کہ نہیں، اور یار کم از کم پہلے اپنے علماء نو پڑھنا تو چاہیے۔ باقی میں نے پہلے وہ بات کہی ہے ایاک نستعین، حقیقی مدد اللہ کی ہے، وہ اگر اجازت نہ دیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، وہ اگر اجازت نہ دے، اس کا اذن نہ ہو، اس کی رضا شامل نہ ہو، اس کا امر نہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، ایک پتا بھی ہلا نہیں سکتا، لیکن اگر اس کی مدد شامل ہو جائے، اگر اس کی اجازت ہو جائے تو پھر اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا بھی ہلا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔